الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں سورہ واقعہ سورہ الرحمن کے بعد آتی ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کو فاقہ نہیں دیتے، چونکہ آج کے دور میں ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے اور رزق کے لیے ہی کوششیں کر رہا ہے اور اسی کے لیے دعائیں کروا رہا ہے، تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس سورت کی ہی آج اس مرتبہ تفسیر کر لیں، تاکہ جب اس کے مضامین کا پتہ ہوگا تو پھر پڑھنے میں بھی لطف مزہ آئے گا۔ فضائل تو بہت ہیں اس سورت کے، لیکن 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث تفسیر کشاف نے لکھی ہے، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فاقے کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ دوسری حدیث بہقی نے شعب الایمان میں لکھی ہے، سورۃ الواقعہ سورۃ الغنا، کہ سورہ واقعہ سورہ غنا ہے۔ فقرؤوہا، اس کو پڑھو، وعلموا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ بھی صحیح، یعنی یہ سورت خود بھی پڑھیں اولاد کو بھی سکھائیں۔ اور ایک تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ تھے، جس نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی، وتعلمها، اور اس کو سیکھا، لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں یہ وہ الفاظ تھے جن کی وجہ سے میں نے اس سورت کو اس دفعہ کے لیے منتخب کیا کہ ہم اس سورت کو سیکھیں گے تو ہمارا نام غافلین کی فہرست سے نکال دیا جائے گا اور اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائیں گے۔ یہ سورت مکیہ ہے، لیکن اس کی 2 آیت مدینہ میں نازل ہوئیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 46 نمبر پر ہے، لیکن جو قرآن مجید کی ترتیب ہے اس میں یہ 56 نمبر پر ہے۔ سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی، اس میں کل 96 آیات ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان 10 دنوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے ان تمام آیات کا ترجمہ اور مضامین سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم جماعت، قیامت کا تصور شروع دور سے رہا ہے، لیکن پہلی امتوں کے پاس قیامت کا تصور اجمالی تھا، موٹا موٹا علم تھا۔ اس امت کو اللہ تعالی نے قیامت کا تفصیلی علم عطا فرما دیا، بلکہ قرآن مجید میں تو ایک سورت بھی سورہ قیامت کے نام سے ہے، اور یہ سورہ واقعہ بھی قیامت کے دن کی اور جنت اور جہنم کی ہی تفصیلات بتاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت آنے سے پہلے جو چھوٹی نشانیاں تھیں وہ بھی بتائیں، جو بڑی نشانیاں ہوں گی وہ بھی بتائیں۔ امام مہدی آئیں گے، پھر غزوۃ الہند ہوگی،
پھر دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا سے باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ صرف اسلام والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 40 سال ایسے گزریں گے کہ پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی برکات ہوں گی کہ وہ نبی تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں کھڑا کر دینا تاکہ مجھے یہ بھی فضیلت نصیب ہو جائے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اس کے بعد پھر بگاڑ آنا شروع ہوگا، اور وہ پکا بگاڑ ہوگا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر شر پھیل جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، جو انسانوں میں سب سے زیادہ شریر ہوں گے ان کے اوپر۔ دنیا کے سب لوگ قیامت آنے کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ سائنسدان بھی مانتے ہیں، اور جو دہریے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان مانتے ہیں، باقی مذاہب والے بھی مانتے ہیں، اور جو دہریے ہیں خدا کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، وہ بھی قیامت آنے کو مانتے ہیں، مگر اپنے اپنے نظریات ہیں۔ چنانچہ سائنسدانوں کے نزدیک قیامت آنے کی 3 صورتیں ہیں۔ کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج اپنی مدت حیات مکمل کر لے گا۔ اس کے کیا معنی؟ کہ سورج ایک ستارہ ہے جس میں آگ ہے، اور وہ ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ گرم ہے، اور اس کی آگ زمین کے اوپر بھی 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی جو ہے نا وہ گرمی پیدا کر دیتی ہے، اور یہاں پہ ہم گرمی سردی کا موسم دیکھتے ہیں۔ یہ آگ کیوں نکل رہی ہے؟ سائنسی طور پہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے اندر ہر وقت سینکڑوں ہائیڈروجن بم پھٹ رہے ہیں، ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ گرمی زمین کے اوپر زندگی کا باعث بن رہی ہے۔ اب پھٹتے پھٹتے ایک وقت آئے گا کہ جتنی ہائیڈروجن ہے وہ سب استعمال ہو جائے گی اور ہیلیم بن جائے گی، تو اس کے بعد سورج کی گرمی ختم ہو جائے گی، اور جب سورج گرم نہیں رہے گا تو زمین جو ہے وہ 370 ڈگری سینٹی گریڈ مائنس چلی جائے گی۔ آپ بتائیں 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ برف جمتی ہے، اور انسان زیادہ سے زیادہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا تجربہ رکھتا ہے دنیا میں، اور اگر -370 ڈگری ٹیمپریچر ہو جائے تو زندگی تو ممکن ہی نہیں، ہر چیز جم جائے گی۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس طرح زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ کچھ دوسرے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر سال زمین کے قریب سے کوئی نہ کوئی ستارہ گزرتا ہے۔ جیسے 1992 میں ایک ستارہ جس کا نام تھا ہیلے کومٹ، وہ زمین کے قریب سے گزرا تھا۔ اس وقت دنیا کے سائنسدان بڑے پریشان تھے کہ اگر یہ ستارہ زمین کے ساتھ ٹکرا گیا تو زمین تو ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی، مگر اس وقت ٹکراؤ نہیں ہوا۔ پھر اس نے 1940 کے بعد دوبارہ زمین کے قریب آنا ہے، اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس مرتبہ وہ زمین کے اتنا قریب ہوگا کہ زمین اس کے ساتھ ٹکرائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ستارے سے نہیں ٹکرائے گی، بلکہ زمین کسی بلیک ہول کے قریب سے گزرے گی اور پوری کی پوری زمین بلیک ہول کے اندر چلی جائے گی، تو زمین ختم ہو جائے گی۔ یہ دوسرا نظریہ ہے سائنسدانوں کا۔
اور ہمارے حساب سے یہ دونوں نظریے غلط ہیں. ایک تیسرا نظریہ ہے سائنسدانوں کا جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے. وہ نظریہ ہے پھیلتی ہوئی کائنات کا، ایکسپینڈنگ یونیورس. اللہ تعالی نے جب اس کائنات کو بنایا تو یہ کائنات ہر وقت پھیلتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. جیسے غبارہ ہوتا ہے نا، اس میں ہوا جائے تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. یہ کائنات اللہ نے بنائی اور اس کو پھیلا دیا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یعنی 1400 سال پہلے جب دنیا سائنس نہیں جانتی تھی، کائنات کو نہیں جانتی تھی، قرآن مجید نے اس وقت بتلا دیا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، اور آج سائنس کی دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. نائنٹین 95 کی بات ہے، ہمیں نیو یارک جانے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک سائنس میوزیم ہے. وہ دنیا کا نمبر 1 میوزیم سمجھا جاتا ہے. تو چھوٹے بچے ساتھ تھے، حبیب اللہ، سیف اللہ. یہ کہنے لگے ابو جی ہم نے میوزیم دیکھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. ہم ایک دن ان کو لے کر گئے میوزیم دکھانے کے لیے. اب وہاں پر عجیب و غریب سائنسی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، مگر دیوار کے اوپر ایک سوال لکھا ہوا تھا وٹ از دی فیٹ آف یونیورس. اس کائنات کا انجام کیا ہے؟ اور نیچے اس کا جواب دیا ہوا تھا. تو میں نے بھی پڑھا. تو سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا انجام یہ ہے ایک اور بڑا دھماکہ ہوگا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، پھیل رہی ہے، پھیل رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک جگہ پر جا کر رک جائے گی. پھر جب رک جائے گی تو یہ ساری اپنی مرکز کی طرف چیزیں دوبارہ واپس آئیں گی. جیسے سپرنگ کو کھینچے نا تو واپس آتا ہے، اسی طرح یہ کائنات پھیل رہی ہے اور پھیلتے پھیلتے بالآخر یہ واپس آئے گی، سمٹے گی، سکڑے گی. اور جب سکڑے گی تو یہ سارے چاند ستارے جو کچھ بھی ہے یہ سینٹر میں آ کے سب ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ پھر جڑ جائیں گے. جب دوبارہ ٹکرائیں گے تو اس کا نام انہوں نے بگ بینگ رکھا ہوا ہے. تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا بھی بگ بینگ سے ہوئی اور کائنات کا اختتام بھی بگ بینگ سے ہوگا. یہ نظریہ کچھ حقیقت کے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن سے اس کائنات کو پیدا کیا، تو کن کا جو حکم تھا وہ سائنسدانوں کی نظر میں بگ بینگ تھا، ایک بڑا دھماکہ تھا. تو کائنات وجود میں آ گئی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ایک بڑا دھماکہ ہوگا. اسلام بھی اس کو مانتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دھماکہ خود بخود نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اور وہ جب سور پھونکے گا اس سے دھماکہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کا نظریہ آج بھی حقیقت کے سب سے زیادہ قریب ہے. اس مجمع میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو ذرا بات سمجھنی آسان ہوگی کہ آخر سائنسی اعتبار سے، مادی اعتبار سے قیامت کیسے آئے گی. تو حقیقت سمجھیں. ایک ہوتی ہے ساؤنڈ ویو، اس کے ذریعے سے قیامت قائم ہوگی. عجیب بات ہے کہ 1400 سال پہلے جب دنیا جانتی نہیں تھی کہ ساؤنڈ ویو کے اندر بھی اتنی طاقت ہوتی ہے، اس وقت نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ قیامت سور پھونکنے سے قائم ہوگی. چنانچہ جو لوگ میوزک چلاتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے ڈیک لگاتے ہیں، اور بڑے بڑے ڈیک پہ کئی دفعہ ایسی میوزک ہوتی ہے کہ وہ جب بجتی ہے تو لگتا ہے کہ دیواریں بھی لرز رہی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سائنسی طور پہ ہر چیز کی ایک نیچرل فریکوینسی ہوتی ہے. جب نیچرل فریکوینسی اس چیز کی فریکوینسی کے ساتھ مل جاتی ہے
تو ریزوننس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ریزوننس جو ہے وہ پھر اس کو بڑھا دیتی ہے. چنانچہ ریزوننس انجینئرنگ کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے بہت گھبراتے ہیں. ہم نے ٹربائنیں چلتی دیکھی اور ان میں کسی وجہ سے ریزوننس پیدا ہوئی تو پوری کی پوری مشین جو تھی وہ پھٹ گئی، پرزوں کے اندر چلی گئی، اور اس کے پرزے سینکڑوں میٹر دور جا کے گرتے ہیں. یہ ریزوننس اتنی عجیب چیز ہوتی ہے. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے اور یہ آواز تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی. پہلے تو انسان سمجھیں گے کہ صرف آواز ہے، مگر یہ آواز چونکہ نیچرل فریکوینسی کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی اور ریزوننس ایسی ہوگی کہ اس کے بعد زمین تیزی سے چلنا شروع کر دے گی. اب اگر ایک لٹو تیزی کے ساتھ چل رہا ہو تو آپ سوچئے اس کے اوپر کوئی چیز ٹھہر تو نہیں سکتی. زمین جب تیزی کے ساتھ گھومنا شروع کر دے گی تو پھر پہاڑ اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکیں گے. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے اور زمین چپٹی ہو جائے گی، اور اس کے اندر کے جو خزانے ہیں وہ زمین باہر نکال دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها. اور یہ ایسی ساؤنڈ ویو ہوگی کہ جو پوری یعنی جانداروں کو ہلاک کر دے گی. انسان، حیوان، جو کچھ دنیا میں ہے سب کے سب مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے وہ اسی مردہ حالت میں رہیں گے. پھر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس مخلوق کو دوبارہ کھڑا فرمائیں گے. یہ جب دوبارہ کھڑا فرمائیں گے تو پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اب اس صورت واقعہ کا ربط کیا ہے؟ اس سے پہلے سورت رحمان تھی، اور سورہ رحمان میں اللہ نے جنتیوں کو بھی تذکرہ کیا، جہنمیوں کو بھی تذکرہ کیا. فرمایا متقین علی رفرف خضر و عبقری حسان. یہ سورہ الرحمن کی آیت ہے جنتیوں کے بارے میں. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. تو ان آیات میں جنت کا تذکرہ ہے، اور کچھ آیات میں جہنم کا بھی تذکرہ ہے اور جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. تو جنتیوں کا اور جہنمیوں کا اس صورت میں تذکرہ ہے. چونکہ سورہ رحمان میں ان کا تذکرہ تھا تو اللہ نے سورہ واقعہ میں اس تذکرے کو مزید تفصیل سے بیان فرما دیا. لہذا سورہ رحمان کے ساتھ سورہ واقعہ کے ایک جو ہے ربط سامنے آ گیا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ واقعہ کا سورہ حدید کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید آتی ہے. تو مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے آخر پہ فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے جو عظمت والا رب ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا اختتامی فقرہ تھا. اور سورہ حدید کو اللہ نے پھر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس سے شروع فرما دیا. تو آپس میں دونوں کے مناسبت بھی ہو گئی. تو گویا سورہ واقعہ کی اپنے سے پہلے سورت کے ساتھ بھی ربط ہے اور اپنے سے بعد کی سورت کے ساتھ بھی ربط ہے. قیامت کے دن کے قرآن مجید میں بہت سارے نام آئے ہیں. ایک نام ہے یوم الدین. دین کہتے ہیں بدلے کو. کما تو دین و تدان، جیسا کرنا ویسے بھرنا. ایز یو سو سو شیل یو ریپ.
اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ پروردگار جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بعض قراء نے اس مالک کے لفظ کو ملک یوم الدین بھی پڑھا ہے۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بادشاہ ہوں گے، معنی یہ بھی ٹھیک ہے، مگر ہمارے اکابر نے مالک کے لفظ کو پسند کیا۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ کا اتنا کنٹرول نہیں ہوتا کسی چیز پہ جتنا مالک کا ہوتا ہے، اور دوسرا ملک کے لفظ میں حروف تھوڑے ہیں تو ثواب کم ہے، اور مالک کے لفظ میں ایک الف زیادہ ہو جاتی ہے لہذا اس کا ثواب زیادہ ہے، تو انہوں نے ملک یوم الدین کی بجائے مالک یوم الدین والی قرات کو زیادہ پسند کیا۔ قرآن مجید میں کئی آیات میں اس دن کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین، ایک جگہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ایک جگہ فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ایک جگہ فرمایا يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ۔ ایک اس سورت کا نام ہے یوم الآخر، آخرت کا دن۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایک اس کا نام ہے یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک جگہ رب کریم فرماتے ہیں إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس سورت کا ایک نام ہے الساعہ، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، ایک اس کا نام ہے قاریہ، القاریۃ وما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اور اس قیامت کے دن کا ایک نام ہے واقعہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوئی واقع ہونے والی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، یعنی قیامت جو ہے اس کے اندر دو خوبیاں ہوں گی، وہ پست بھی کرے گی لوگوں کو اور بلند بھی کرے گی۔ جو کافر ہوں گے، مشرکین ہوں گے، گناہگار ہوں گے، ان کو وہ پست کرے گی اور اسفل سافلین میں ان کو جہنم کے اندر ڈلوائے گی، اور جو ایمان والے اور نیک لوگ ہوں گے ان کو بلند کرے گی اور وہ اعلیٰ علیین میں جنت میں جائیں گے۔ تو جو نیک ہیں ان کو عزتیں ملیں گی اور جو مجرم ہیں ان کو قیامت کے دن ذلت ملے گی، تو اس لیے قیامت پست کرنے والے بھی ہوگی اور بلند کرنے والی بھی ہوگی۔
اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کی آخرت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اس دن ہر انسان کے اعمال کو کھولا جائے گا. اگر اللہ کی رحمت ہو گئی تو وہ بندہ جنت میں جانے والا ہوگا، اور اگر اللہ رب العزت نے اس کا حساب لیا تو وہ بالآخر بندہ پکڑا جائے گا اور جہنم میں جائے گا. اس لیے قیامت کے دن سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے، دل میں خوف ہونا چاہیے کہ معلوم نہیں قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کی ماں ہیں، نبی علیہ السلام کی محبوبہ ہیں، اور جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی دعائیں ملی، اتنی محبت ملی، اتنا پیار ملا، وہ بھی قیامت کے دن سے ڈرتی تھی. ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت پڑھتی رہیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو قیامت کے دن ایک ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کی وہ توقع ہی نہیں رکھتے تھے. وہ تو سوچتے تھے کہ ہم تو نیک ہیں اور قیامت کے دن بڑی عزتیں ہوں گی اور بڑی قیامت کے دن ہمیں جو ہے وہ پروٹوکول ملے گا اور ہم شان سے جنت میں جائیں گے. اور وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت کے دن اللہ ان کے گناہوں پہ ان کو دھر لیں گے. اب اس آیت کو پڑھ کے وہ پوری رات روتی رہتی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن کا خوف عطا فرمائے تاکہ اس دن کا خوف ہمیں نیکی کے اوپر جما دے اور گناہوں سے بچا دے. تو 3 آیتیں تھیں جن کا ترجمہ آج ہم نے پڑھا. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوئی واقع ہونے والی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں. خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے جو ہے نا تصور کو بڑا کھول کے بیان کیا کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، پھر ہم اگر مر گئے تو ہمیں کون زندہ کرے گا، اور کوئی آخرت نہیں اور کوئی قیامت نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا کہ یہ سچی بات ہے، تم اسے جھٹلا نہیں سکتے، یہ واقع ہو کے رہے گی اور بالآخر تمہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن بندے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو ایک دن آئے گا کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ بات عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو ایک وقت آنا چاہیے کہ اس کو نیکی کا اجر دیا جائے، اور کوئی بندہ اگر بدکاری کی زندگی گزارتا ہے تو کوئی وقت آنا چاہیے کہ اس کو اس کی برائی کی سزا دی جائے. تو سزا اور جزا اس کو عقل بھی مانتی ہے، اور دین اسلام نے کہا کہ ایسا ایک دن ہے سزا اور جزا کا جس کو یوم القیامہ اللہ نے فرمایا ہے. اسی لیے دنیا کے اندر جو نیکی کے لیے مجاہدہ کرتا ہے اس کو دل میں تسلی بھی ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ مشقت تو اٹھا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن اس کے بدلے ہمیں اجر ملے گا، عزت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی. اور جو برے ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں تو ہم منمانی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا اور ہمیں اپنے اللہ کے سامنے اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا. تو دل ڈرتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ برا نہ کریں. تو قیامت کا تصور مومن کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان کا موقع عطا فرمایا. یہ ہمارے لیے ایک اور گولڈن چانس ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جو غلطیاں تم کر بیٹھے تم دنیا میں ہی بخشوا لو
تاکہ قیامت کے دن تمہارے آقا کے سامنے تمہارے گناہوں کو نہ کھولا جائے۔ تو آپ سوچئے یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر کے اپنے سب گناہوں کی معافی کروا لیں، تاکہ قیامت کے دن گناہ وہ نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ہی نہ ہو، اللہ ان کو نیکیوں میں شامل فرما دے، تبدیل فرما دے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کا حساب قیامت کے دن مجھے لینے کے لیے حق دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے محبوب آپ ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ جب امت کا حساب میں لوں گا تو میری امت کے گناہ دوسروں امتوں کے سامنے نہیں کھلیں گے، شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی امت کا معاملہ ایسے کروں گا کہ ان کے بڑے بڑے گناہوں کو دنیا ہی میں معاف کر دوں گا، اور جب یہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو بڑے بڑے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوں گے۔ چنانچہ دنیا میں انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بیماری آتی ہے اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر تکلیف آتی ہے اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب موت کی سکرات کا وقت آتا ہے اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں جو ضبط قبر پیش آئے گا اس پر گناہ معاف ہوں گے، جب موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ بہانے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کے بخشنے کے لیے بنا دیے، اور اگر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہ بچ بھی جائیں گے تو اللہ قیامت کے دن بہانے سے ان کے گناہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر کا پردہ ڈال دیں گے، لوگ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تیرا یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، اور وہ بندہ مانے گا ہاں میرا یہ گناہ، یہ گناہ، سارے گناہ اس کو گنوائیں گے۔ وہ بندہ اپنے سارے گناہوں کو دیکھ کے گھبرا جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ آج تو شاید میں جہنم سے نہیں بچ سکوں گا۔ پھر آخر پر اللہ فرمائیں گے، میرے بندے تو نے گناہ تو کیے، تو مجھ سے معافیاں بھی مانگتا تھا، چل میں نے تیرے اس توبہ کو قبول کر لیا اور تیرے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور پھر وہ نور کا پردہ ہٹائیں گے تو ساری مخلوق دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی درج نہیں ہوگا۔ تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہیں جنہوں نے معصوم زندگی گزاری اور ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہی نہیں، حالانکہ وہ تو نبی علیہ السلام کا ایک گنہگار امتی ہوگا، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی یہ صورت نکال لیں گے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور قیامت کے ان کی ذلت سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن تو ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت ہوگی۔ قیامت کے دن تو انبیاء بھی دیکھیں گے، اولیاء بھی دیکھیں گے، اور شاگرد کے عمل استاد دیکھیں گے اور استاد کے عمل شاگرد دیکھیں گے۔ آپ سوچئے آج اگر کسی ماں کو کہہ دیا جائے کہ میری بندی بتا، یا تو ہم تیری زندگی کے سارے حالات تیری اولاد کے سامنے کھولتے ہیں یا پھر تو خود ہی جہنم میں چلی جا، تو میرا تو خیال ہے کہ وہ عورت رو کے یہی کہے گی کہ یا اللہ میری زندگی کی تفصیل میری اولاد کے سامنے نہ کھول دینا، مجھے رسوا نہ کر دینا، میں خود ہی جہنم میں چلی جاتی ہوں۔ تو آج گناہوں سے معافی مانگنا آسان ہے، اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور اس دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت کا وقت نصیب فرمائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو،
لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، تم قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا۔ چہرے سیاہ کا کیا مطلب؟ کہ جب بندہ کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھتے ہیں نا تو چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تمہارے نام اعمال کو کھولا جائے گا اور اس میں بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اس دن میرا چہرہ مرجھا جائے گا، تم قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کر دینا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی صورت باقی ہے کہ یا اللہ جو زندگی گزر چکی وہ تو گزر چکی، اب ایک ہی معاملہ ہے کہ مبارک مہینہ ہے رحمت کا، اور اس میں بھی عتق من النار کا عشرہ ہے۔ اللہ بس آپ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما لیجئے۔ یہی بات تو علامہ اقبال نے کہی تھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے اور میں ایک فقیر ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا۔ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اور اگر اللہ تو یہ فیصلہ کرے کہ میرا حساب تو نے لازمن لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر، اللہ پھر مصطفیٰ کریم کے سامنے میرا حساب نہ لینا، مجھے ان کے سامنے بہت شرمندگی ہوگی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے تولی جماعت کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس شعر کے کہنے پر اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی، میرا یہ گمان ہے۔ اتنا یہ اعلیٰ شعر ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس شعر کو لکھنے پر اللہ نے، میرا گمان ہے اللہ نے قیامت کے دن اس کی مغفرت فرما دینی ہے۔ ہمارے اوپر بھی اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور قیامت کے دن ہماری بھی بخشش فرما دے، اور قیامت کے دن کو ہمارے لیے بخشش کا دن بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔